ونی قسط نمبر 4۔ رات جب ہو کا عالم ہوا تو شاہ میر ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان سمجھ گئی کہ اب شاہ میر اسے لینے آیا ہے اور اب انکار کا مطلب تھا بے دخلی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اٹھی اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے شاہ میر کھڑا تھا۔ شرافت سے میرے کمرے میں آؤ۔ شاہ میر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایمان سوچتی رہ گئی۔ شاہ میر اس کی نظروں میں گر چکا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، پھر بھی وہ اس کے کمرے میں آئی۔ شاہ میر نے اسے دیکھا اور اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو، اپنا حق لینا شاہ میر کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ شاہ میر نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ کیا تم نے اس سے معافی مانگی؟ بس یہی مردانگی تھی تمہاری؟ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے آگے جھک گیا؟ قاسم نے غصے سے کہا۔ ہاں تو مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مانگ لی معافی۔ شاہ میر نے نظریں چرا کر کہا۔ واہ سائیں واہ، تو ہمارا دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ حامد بولا۔ لیکن شاہ میر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن تو ایک عورت کے ہاتھوں الو بن گیا۔ اب جا کر دھو کر پیر بھی اسے کے۔ ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے، بزدل کہیں کا؟ وزیر نے کہا۔ شاہ میر کو غصہ آ گیا۔ کیا تم لوگ اپنی بیویوں سے معافی نہیں مانگتے؟ شاہ میر بولا۔ ہماری بیویوں کی برابری اپنی بیوی سے نہ کر۔ ہماری بیویاں خاندانی ہیں، ونی میں نہیں آئی ہیں، قاتل کی بہن نہیں ہیں۔ قاسم نے کہا۔ ہاں تیری بیوی تو خون بہا کے عوض آئی ہے۔ میرے ساتھ ایسا ہوتا تو اپنی گردن کٹا لیتا، لیکن اپنی بہن نہیں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ حامد نے کہا۔ وہ سب اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ شاہ میر وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ ایمان برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آیا تو وہ غصے میں تھا، لیکن ایمان کا چہرہ دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ کمرے میں آؤ، شاہ میر نے کہا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ ایمان بیٹھ گئی۔ موبائل چاہیے؟ شاہ میر نے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ہی توڑا تھا نا، اب میں ہی لا کر دوں گا۔ شاہ میر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ بولی۔ اب چھوڑ بھی دو ناراضگی۔ شاہ میر نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں، وہ بولی۔ مجھے اچھی لگتی ہو تم، بہت حسین ہو، شاہ میر نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ کل نیا موبائل لے آؤں گا، وہ بولا۔ ایمان چپ رہی۔ اور کچھ چاہیے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ نہیں۔ کپڑے؟ شاہ میر نے کہا۔ نہیں ہیں میرے پاس۔ ایمان نے کہا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شاہ میر نے اچانک سوال کیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا محبت۔ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ اسے یاد آیا وہ مار جو اس نے پچھلے 2 ماہ میں کھائی تھی، وہ الزام جو اس پر لگایا، وہ دل آزاری جو اس کی ہوئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی محبت، کیا سوچ رہی ہو اتنا؟ شاہ میر نے اپنی سوچوں میں سے گم دیکھا تو کہا۔ محبت کا جواب دینے کے لیے اتنا سوچنا پڑتا ہے تمہیں؟ وہ پھر سے بولا۔ کیسے ہوتی ہے محبت؟ کس سے کی جاتی ہے محبت؟ وہ جو محبت کے لائق ہو، وہ جو آپ کو باہر رسوا نہ کرے، وہ جو آپ کا خیال رکھے، اسی سے ہوتی ہے محبت۔ ایمان سوچ رہی تھی لیکن کہا نہیں۔ شاہ میر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کہنے سے ہنگامہ پھر سے ہو سکتا تھا۔ شاہ میر خوش ہو گیا۔ عافیہ صفیہ کہاں ہو تم دونوں؟ تمہارے موبائل آ گئے ہیں۔ شام کو مراد شہر سے لوٹا تو ان دونوں کے لیے موبائل لے کر آیا۔ دونوں خوشی سے بھاگی بھاگی چلی آئیں اور موبائل مراد کے ہاتھوں سے لیے، کھول کر دیکھنے لگیں۔ مراد کھڑا ان کو مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دونوں نے ساتھ میں کہا۔ مراد چائے پہ بیٹھ گیا اور کہا۔ اور کرو ان کے دماغ خراب، نہ کام نہ کاج، بس سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہیں۔ ساجدہ بولی۔ ایمان آپ کا بس چلے تو سارا دن ہم سے کام کروائیں آپ، صفیہ نے کہا۔ شاہ میر جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایمان کے ساتھ آوازیں سن کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ شاہ میر نے پوچھا۔ مراد بھائی ہم دونوں کے لیے نئے موبائل لے کر آئے ہیں، عافیہ نے بتایا۔ ایمان بھی باہر آ گئی۔ ایسا کرو ایک موبائل ایمان کو دے دو، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا، شاہ میر نے عافیہ سے کہا۔ نہیں، میں ہرگز اپنا موبائل نہیں دوں گی۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ تم اپنا موبائل ایمان کو دے دو، میں تمہارے لیے دوسرا لے آؤں گا، شاہ میر نے اب صفیہ سے کہا۔ میں نہیں دوں گی اپنا موبائل، میں جانتی ہوں آپ نہیں لائیں گے، صفیہ نے کہا۔ کیسے نہیں دوں گی، میں دیکھتا ہوں۔ شاہ میر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین لیا۔ ادھر دو میرا موبائل، صفیہ نے غصے سے کہا اور موبائل چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔
ایمان دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپ اسے واپس کر دیں، مجھے نہیں چاہیے موبائل، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتی تھی اب سارا نزلہ اس پر گرے گا۔ دونوں بہن بھائیوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شاہ میر، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اپنی بیوی کو موبائل دینا ہے تو خود شہر جاؤ اور لے آؤ، میری بہن کا کیوں چھین رہے ہو؟ مراد نے کہا، لیکن شاہ میر کچھ سن نہیں رہا تھا۔ کل تک تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا پسند کرتے تھے، تو آج اس کی فرمائش پوری کر رہے ہو؟ شاہ میر کو کی بجائے ساجدہ کو غصہ آ گیا۔ اماں آپ بیچ میں مت بولیں، شاہ میر نے کہا۔ ان دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا۔ تو یاد کرو شاہ میر، یہ میرے بھائی کے قتل کی بہن ہے، تم اس کے لیے مجھے مار رہے ہو، میرا موبائل چھین کر اسے دے رہے ہو۔ صفیہ رونے لگی۔ شاہ میر نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور موبائل اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ صفیہ پیچھے بھاگی اور ایمان کو مارنے لگی۔ صفیہ تمیز سے، مراد نے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شاہ میر نے صفیہ کو مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو مراد نے اسے روک دیا۔ بیوی پر تم خود بھی کئی بار ہاتھ اٹھا چکے ہو۔ میں کچھ نہیں بولا، لیکن میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن میری بہن کو اگر تم نے مارا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا، مراد نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، شاہ میر نے موبائل زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ صفیہ نے تیزی سے موبائل اٹھایا اور صاف کرنے لگی۔ شاہ میر ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلا گیا۔ توبہ توبہ، ایک دن میں پتہ نہیں کون سا تویز گھول کر پلا دیا ہے میرے بیٹے کو اس لڑکی نے۔ کل تک تو اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا، آج قربان جا رہا ہے۔ ساجدہ کہہ کر رونے لگی۔ مراد سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، اس نے زیر لب کہا تھا۔ آپ کو اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے جانے کے بعد مجھے باتیں سننی پڑیں گی، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ کوئی کچھ کہے تو پھر مجھے بتانا، زبان کھینچ لوں گا اس کی، شاہ میر نے کہا۔ آپ کی امی مجھے باتیں سنائیں گی، یا ان کی زبان بھی کھینچ سکتے ہیں آپ؟ ایمان رونے لگی۔ تم رو مت، شاہ میر نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ آپ اگر سب میرے لیے لڑیں گے تو میرے لیے پریشانی ہوگی، ایمان بولی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے جلیبیاں لے کر آتا ہوں، شاہ میر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹیلے کے پاس آیا جہاں جلیبیاں بن رہی تھیں۔ اس نے جلیبی والے کو جلیبی کا کہا اور پیسے پکڑا دیے۔ تھوڑی سی دور اس کے تینوں دوست کھڑے ہوئے تھے جو اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شاہ میر نے ان کو نظر انداز کیا اور جلیبیاں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ دیکھو جورو کا غلام جا رہا ہے، قاسم نے آواز لگائی اور وزیر سے ہاتھ ملا کر تالی بجائی۔ ضرور اپنی بیوی کے لیے جلیبیاں لے کر جا رہا ہے، حامد نے بھی اپنی اونچی آواز میں مذاق اڑایا۔ شاہ میر نے ان کو غصے سے دیکھا اور ان کو نظر انداز کر کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ چھوڑ دے اسے، اپنی بیوی کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں، بہت جلدی یہ پٹی اتر جائے گی اور واپس ہمارے پاس ہی آئے گا دم ہلاتا ہوا، قاسم نے کہا۔ یار دیدار تو کرا دے اس کی بیوی کا، سنا ہے بہت حسین ہے، دل بےتاب ہے دیکھنے کو، حامد دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہاں کرتے ہیں کوئی منصوبہ بندی اس کو دیکھنے کی، میں خود دیکھنے کو بے چین ہوں، ضرور حسین ہے تو شاہ میر مرا جا رہا ہے اس کے لیے، ورنہ جس کام سے ہم اسے منع کرتے ہیں اس کی مجال نہیں کہ شاہ میر اس کے خلاف جائے، لیکن دیکھیں کیسے، وزیر نے کہا۔ سوچتے ہیں کچھ، قاسم نے ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کہا۔ ایمان، ایمان، شاہ میر نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز لگانی شروع کر دی۔ ایمان رات کے کھانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ یہ لو جلیبی، شاہ میر نے اسے شاپر پکڑاتے ہوئے کہا۔ آپ کمرے میں رکھ دیں، میں بھی کام کر رہی ہوں، ایمان بولی۔ اماں کو تو کبھی کچھ نہیں لا کر دیا، کبھی بہنوں کے لیے بھی کچھ نہیں لایا، اور اس لڑکی پر بڑی مہربانیاں ہو رہی ہیں، ساجدہ تپ گئی۔ آپ کو شوگر ہے اماں، سوچنا بھی مت جلیبی کے بارے میں، شاہ میر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ رہی ہوں بڑا ہواؤں میں اڑ رہا ہے آج کل، ساجدہ نے طنز کیا۔ شاہ میر واقعی ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ ایمان کی قربت پا کر اسے اب ایمان کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمان شاہ میر کے اس رویے سے پریشان تھی کیونکہ اس کی مہربانیوں کا صلہ اسے ساجدہ کے غصے کی صورت میں سہنا پڑتا تھا۔ کھا لو، گرم گرم ہے، پھر مزہ چلا جائے گا ٹھنڈے ہو گئے تو، شاہ میر اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ کھانے لگی۔ ساجدہ کو یہ منظر ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کل تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا بھائی کے قتل کا، بدلہ لینے کا، کہاں گیا تمہارے بھائی سے پیار، ساجدہ بولی۔ اماں قتل ایمان نے نہیں کیا، اور بدلہ تو میں ضرور لوں گا، بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے،
کسی دن قسم کھاتا ہوں ویسے ہی ڈنڈا اس کے سر پر نہیں مارا تو میرا نام شاہ میر نہیں۔ شاہ میر نے کہا۔ ایمان پریشان ہوئی، کیا اب بھی وہ حیدر کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ ستیلا ہی صحیح لیکن اس کا بھائی تو تھا۔ شاہ میر گھر سے باہر گیا تو موقع پر ایمان مراد کے پاس آئی۔ صبح کے وقت تھا، مراد چائے پی کر اٹھا۔ ایمان سامنے آئی تو وہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگا۔ اسے رات والی بات یاد تھی، وہ بھی اس سے گریزاں ہی رہتا تھا۔ بات سنے وہ جانے لگا تو ایمان نے پیچھے سے پکارا۔ وہ رک گیا اور مڑ کر ایمان کو دیکھا۔ میں اس رات کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ مجھے آپ سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھے شاہ میر کی مار کھانے سے بچایا تھا۔ میں اس بات کے لیے آپ کی احسان مند ہوں، مگر اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پریشانی میں آپ سے وہ سب کہا۔ ایمان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ مراد نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے نہیں معلوم آپ کو کیا پریشانی تھی، لیکن اتنا کہوں گا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس گھر میں صرف ایک میں ہی ہوں جو آپ کی عزت کرتا ہوں، باقی سب کا حال آپ خود جانتی ہیں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی عزت کرتا ہوں اور قیامت تک کرتا رہوں گا۔ مراد کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ ایمان کا دل کا بوجھ بڑھ گیا تھا، اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں تھی، جب ساجدہ اندر آئی تو اس نے ایمان کو بالوں سے پکڑ لیا۔ میری بیٹی پر جادو ٹونا کروایا ہے نا تم نے؟ کل تک تو تمہاری شکل نہیں دیکھتا تھا اور آج تمہارے پاؤں دھو دھو کر پی رہا ہے۔ کون سی پیر فقیر سے لائی ہو تویز مجھے بتاؤ۔ ساجدہ نے اسے مارنا شروع کیا۔ چاچی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ایمان روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے تمہاری ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ شاہ میر کا یہ رویہ 2 دن کا مہمان ہے۔ جیسے ہی تمہاری محبت کا بھوت اس کے سر سے اتر گیا، وہ تمہیں پوچھے گا بھی نہیں۔ وہ میرا بیٹا ہے اور میں اسے جانتی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی اوقات میں رہو، اور تمہاری اوقات ہے کہ تم بنی میں آئی ہو۔ ساجدہ نے اس سے کہا اور اس کے بال چھوڑ دیے۔ کمرے کے دروازے سے گزرتے ہوئے مراد نے ساجدہ کا آخری جملہ سنا تھا۔ اللہ ہدایت دے، مراد کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ایمان اب شاہ میر کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شاہ میر اب زیادہ وقت گھر میں گزارنے لگا تھا۔ اس نے دوستوں کے پاس جانا بھی فی الوقت تک ترک کر دیا تھا۔ سارا دن ایمان کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ اپنی بہنوں سے کہتا تھا کہ ایمان کام نہیں کرے گی، وہ کام کریں، اور اس بات کو لے کر روز جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے ایمان کو پریشانی سہنی پڑتی تھی۔ اس انسان کی فطرت بھی میرے لیے اتنی تکلیف دہ نہیں تھی جتنی اس کی محبت مجھے اذیت دے رہی ہے، ایمان نے خود سے کہا۔ ایمان صبح جھاڑو دے کر فارغ ہوئی تو سکینہ کا بیٹا ضمیر اندر داخل ہوا۔ ایمان بھابی، آپ کے ابو آپ سے ملنے آئے ہیں، ضمیر نے ہلاتے ہی اعلان کیا۔ ایمان حیران ہو گئی۔ 1 مہینوں کے بعد اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جب اس کا باپ واحد جلال اس سے ملنے آیا تھا۔ ضمیر کے پیچھے ہی جلال احمد اندر داخل ہوئے۔ شاہ میر بھی گھر پر ہی تھا۔ ایمان ایک دم سے بھاگ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ میر آگے بڑھا اور اس نے ایمان کو جلال احمد سے الگ کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر آنے کی؟ شاہ میر نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں، جلال احمد نے کہا۔ شاہ میر چھوڑ دیں، یہ میرے ابو ہیں، آپ نے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایمان نے اپنے باپ کو چھڑاتے ہوئے کہا۔ تم چپ کرو، تم ونی میں آئی ہو، اور ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ماں باپ اور اپنا مائکہ چھوڑ کر آ جاتی ہے۔ تم نہ کسی کی بیٹی ہو نہ کسی کی بہن، اب تم صرف شاہ میر کی بیوی ہو، اور بس۔ شاہ میر نے شہادت کی انگلی وارننگ سے دیتے ہوئے اوپر کر کے ایمان کو دکھائی اور کہا۔ پھر سے جلال احمد پر حملہ کر دیا۔ مراد چھت سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ نیچے آیا۔ ایمان نے اپنے والد کو پھر چھڑانے کی کوشش کی تو شاہ میر نے اسے دھکا دیا اور وہ دور جا گری۔ شاہ میر کیوں تماشا کر رہے ہو؟ مراد نے جلال احمد کا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا اور شاہ میر کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ ایمان دور کھڑی ہوئی اور روتی جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے، میں انہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو آپ چلے جائیں یہاں سے پلیز، میں آپ کی مزید تذلیل برداشت نہیں کر سکتی، ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اسی وجہ سے جلال احمد اتنے مہینوں سے ایمان کے پاس نہیں آئے تھے۔ ان کو یہی خوف تھا کہ شاہ میر انہیں جان سے مار دے گا، انہیں دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائے گا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے چلے گئے، ایک آخری نظر ایمان پر ڈالی اور دروازہ عبور کر کے وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ بند کرو یہ رونا دھونا، میں نے کہا نا تمہارا میرے علاوہ کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب تم ونی میں آئی ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ونی میں آئی ہوئی لڑکی کا کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے شوہر کے۔
شاہ میر نے اب ایمان کو شانوں سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ایمان کا رونا مزید تیز ہو گیا تھا۔ وہ سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کوئی انسانیت ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ مراد نے اسے بازوؤں سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ان لوگوں کے اندر کوئی انسانیت تھی؟ میرے بھائی کو اتنی بے دردی سے مار دیا۔ میں دیکھتا ہوں ان کو تو میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ میرا آج ہی قتل اس کا کر دیتا اگر بیچ میں تم نہ آتے تو۔ شاہ میر نے مراد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ اس قتل کا بدلہ تم خون بہا کی صورت میں لے چکے ہو۔ مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سرداروں کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ میرے اندر بدلے کی آگ آج بھی موجود ہے، بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے۔ شاہ میر نے کہا۔ اگر تم نے حیدر کو قتل کر دیا تو پھر تمہیں ایمان کو آزاد کرنا پڑے گا، مراد نے یاد دلایا۔ ایمان کو تو میں اب مر کر بھی نہیں چھوڑ سکتا، شاہ میر بولا۔ اس بار وہ آرام سے بولا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے اس کے باپ کو مار سکتے ہو، بار بار بننے میں آئی ہوئی کہہ کر ان کا دل دکھا سکتے ہو، ان کو مار سکتا ہے، اس کی تذلیل کر سکتا ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتا، مراد نے غصے سے کہا اور آخری نظر ایمان پر ڈالتا ہوا واپس چھت پر چلا گیا۔ حمیدہ اور حیدر ساتھ برآمدے میں بیٹھے تھے کہ اسے مرکزی دروازے سے جلال احمد آتے دکھائی دیے۔ جلال احمد نے اپنی ٹوپی اتار کر چارپائی پر رکھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیا ہوا ہے حیدر کے ابا، خیر تو ہے؟ حمیدہ نے پریشانی سے کہا۔ کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ تمہارے بیٹے کی جان بچانے کے لیے میں نے اپنی بیٹی قربان کر دی۔ اس کے گھر سے ہو کر آ رہا ہوں، جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہو رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ۔ کس طرح سے شاہ میر نے اسے دھکا دیا اور وہ دور جا کر گری۔ اس کے سامنے میری تذلیل کی شاہ میر نے۔ اب میں کہاں جاؤں؟ شاہ میر نے خون بہا کے عوض 30 لاکھ روپے مانگے تھے۔ میرے پاس 30 لاکھ ہوتے تو میں دے دیتا، مگر اپنی بیٹی نہ دیتا۔ تم دونوں ماں بیٹے کا میرے بیٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے اس وقت، مجھے بس یہی خوف تھا کہ شاہ میر حیدر کو قتل کر دے گا۔ حیدر کو بچانے کے لیے میں نے ایمان کو قربان کر دیا۔ کیسا باپ ہوں میں؟ جلال احمد روتے ہوئے کہتے جا رہے تھے۔ آپ رونا بند کریں، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، یہ زمانے کا دستور ہے، بیٹا ہی سہارا ہوتا ہے، بیٹیاں تو ویسے بھی چلی جاتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو ایمان نے چلے ہی جانا تھا، اتنے کھاتے پینے گھر میں گئی ہے وہ، آپ بس حیدر کے بارے میں سوچیں، بس سوچیں کہ آپ کی کوئی بیٹی تھی ہی نہیں۔ حمیدہ نے باتیں بنانے کی کوشش کی، وہ ہر طرح سے اپنا اور حیدر کا دفاع کر رہی تھی۔ میں اس کی حالت دیکھ آیا ہوں، مجھے کسی نے خبر دی تھی کہ شاہ میر بہت خیال رکھتا ہے، یہی سوچ کر میں وہاں گیا تھا کہ وہ خوش ہوگی۔ جلال احمد نے کہا۔ آپ کو دیکھ کر شاہ میر کو غصہ آ گیا ہوگا، آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، حمیدہ نے سمجھایا۔ تم تو ستیلی ماں ہو، آخر تم نے ثابت کر دیا کہ تم ستیلی ہی ہو، ایمان کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا پھر بھی تم یہی کرتی؟ جلال احمد نے پوچھا۔ تو آپ نے کون سا سبا کا باپ ہونے کا فرض ادا کیا ہے؟ آپ نے بھی تو بیٹے کی بجائے بیٹی قربان کر دی، اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اس وقت سوچنا چاہیے تھا، سانپ نکل گیا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور زندگی پھولوں کے سیج نہیں ہے، ہر لڑکی کو سسرال میں یہی سب کچھ سہنا پڑتا ہے، مجھے موضوع بدلتے مت ٹھہرائیے، حمیدہ کہتے ہوئے غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ جلال احمد اب خونخوار نظروں سے حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ ابا میری طرف ایسے نہ دیکھ، یہ فیصلہ خالص تیرا اپنا تھا، اتنا ہی پیار تھا بیٹی سے تو بیچ دیتا زمین اور پیسے دے دیتا، لیکن تجھے تو پیسے سے پیار تھا، حیدر بھی کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جلال احمد درد سے رونے لگے تھے۔ ایمان سارا دن روتی رہی، شاہ میر بھی غصے سے گھر چھوڑ کر چلا گیا، رات ہو گئی لیکن وہ واپس نہیں آیا، یہاں تک کہ سب گھر والے سو گئے۔ ایمان کو رہ رہ کر اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آ رہا تھا، اس چہرے پر بے بسی یاد آ رہی تھی، شاہ میر نے کیسے ان کا گریبان پکڑا وہ یاد آ رہا تھا، جتنا ایمان سوچتی جا رہی تھی اتنا ہی اس کا دل کٹتا جا رہا تھا، اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ شاہ میر گھر نہیں آیا تھا لیکن اسے شاہ میر کی فکر نہیں تھی، اس وقت صرف اسے اپنے والد کی فکر ہو رہی تھی، ایک بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اسے ایک بوڑھے باپ کا گریبان اس کے سامنے ہی پکڑا جائے۔ حالانکہ باپ نے بھی باپ ہونے کا ثبوت کبھی نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، ایک بیٹی کے لیے اپنے باپ سے نفرت کرنا ایک ناممکن سی بات ہے، اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے کمرے میں ہبس بھی زیادہ تھی، باہر برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا، وہاں پر نیم اندھیرا تھا، وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھی رہی، تھوڑی دیر بعد مراد نیچے اترا تو دیکھا ایمان بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، چاندنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ مراد کو صبح والا واقعہ یاد آیا، اسے ایمان سے بہت دکھ ہو رہا تھا، پسند تو وہ بھی جلال احمد اور حیدر کو نہیں کرتا تھا کیونکہ حیدر کے ہاتھوں اس کا چچا زاد بھائی مرا تھا، لیکن پھر بھی ان سب میں ایمان کا قصور نہیں تھا۔
کیوں ہر جگہ عورت ہی دکھ اٹھاتی ہے؟ مراد نے دل میں سوچا۔ کوئی بھی عورت کا مالک نہیں، اسے ونی میں دے دے۔ عورت کا مالک صرف اس کی خدا ہے۔ کبھی باپ کی پگڑی بچانے کے لیے قربانی دیتی ہے، کبھی بھائی کی جان بچانے کے لیے قربانی دیتی ہے، اور جہاں جاتی ہے وہاں رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے شامیر تمہاری اپنی بیوی سے؟ کیا اس سے تم محبت کرتے ہو؟ محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ اگر عزت نہیں تو پھر محبت بھی نہیں۔ عزت کے بغیر طوائف سے محبت کی جا سکتی ہے، لیکن ایک طوائف بھی عزت کی طلبگار ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان ہوتی ہے۔ کاش شامیر تمہیں سمجھ آ جائے کہ عورت صرف عزت چاہتی ہے، محبت، خیال، پیسہ، ضرورت، آسائش، یہ سب کچھ اس کے بعد آتا ہے۔ عورت کی پہلی ترجیح عزت ہوتی ہے۔ مراد ایمان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، شامیر ابھی تک گھر نہیں آیا کیا؟ مراد کی بات سن کر ایمان ایک پل کو اچھل پڑی۔ اس نے نوٹ ہی نہیں کیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ مراد کی موجودگی محسوس نہیں کر سکی۔ نہیں، وہ ابھی تک گھر نہیں آئے، ایمان نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ مراد واپس جانے لگا، پھر سوچ کر پلٹا اور ایمان کی طرف دیکھا۔ پریشان مت ہوں، اللہ سے اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مراد نے اسے دلاسا دینے کے لیے کہا۔ ایمان نے نظر اٹھا کر مراد کو دیکھا۔ میں فون کر کے واپس بلا لوں کیا شامیر کو؟ اگر اکیلے میں آپ کو ڈر لگ رہا ہے تو؟ مراد نے موبائل اپنی جیب سے نکالتے ہوئے کہا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ مراد نے شامیر کا نمبر ڈائل کیا۔ تیسرے رنگ پر اس نے فون اٹھایا۔ رات کے 11:30 بج رہے ہیں۔ گاؤں کے کتے بھی سو گئے ہیں اس وقت۔ لگتا ہے تیرے دوست ابھی تک جاگ رہے ہیں، مراد نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ گھر میں میری کسی کو پرواہ نہیں تو مجھے بھی کسی کی پرواہ نہیں۔ میری بیوی کو مجھ سے زیادہ اپنا باپ پیارا ہے، میری بہنوں کو تو پیارا ہے، میری ماں کو اپنا مرا ہوا بیٹا۔ میری فکر کسی کو نہیں تو پھر میں کیوں آؤں وہاں؟ شامیر نے آگے سے کہا۔ 2 منٹ کے اندر اندر گھر آؤ شرافت سے، ورنہ تم مجھے جانتے ہو، مراد نے دھمکی دی اور فون کاٹ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شامیر گھر آ گیا۔ دیکھا تو ایمان وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور مراد سامنے کھڑا تھا۔ معافی مانگ ان سے، مراد نے کہا۔ مرادے، معافی تو آج تک شامیر نے اپنے باپ سے نہیں مانگی، شامیر نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھ سے تو تم کئی بار معافیاں مانگ چکا ہے، مراد نے یاد دلایا۔ تجھ سے حساب نہیں، بچپن کا ساتھی ہے تو مرادے، شامیر کہہ کر کمرے میں جانے لگا، اور یہ تیری زندگی بھر کی ساتھی ہیں۔ مراد نے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ پلٹا۔ اس کو مجھ سے زیادہ اپنا باپ پیارا ہے، بس بات ختم، شامیر نے کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ مراد نے دیکھا کہ ایمان کی آنکھیں چھلکا پڑی تھی۔ وہ آنسو پہنچتے ہوئے پھر سے اپنے پرانے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب شامیر پھر سے اس سے بات نہیں کرنے والا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ شامیر نے ایمان سے بات چیت بند کر رکھی تھی۔ پھر ایک دن اس نے اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا، مجھ سے محبت کرتی ہو یا اپنے باپ سے؟ شامیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا، آپ سے؟ ایمان بولی۔ اور کیا بولتی؟ باپ کا نام لیتی تو شامیر آپے سے باہر ہو جاتا، پھر ہنگامہ ہوتا۔ رہنا تو اس نے شامیر کے ساتھ ہی تھا، پھر اس کے لیے میرے ساتھ جھگڑا کیوں کیا؟ شامیر نے پوچھا۔ غلطی ہو گئی، ایمان نے اپنی آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے جلال احمد کا چہرہ آ گیا۔ پھر اس نے شامیر کی طرف دیکھا۔ باپ کا پلڑا بھاری تھا، حالانکہ اس باپ نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، لیکن پھر بھی صرف خونی رشتہ تھا۔ نکاح کا رشتہ عزت اور احترام اور محبت سے بنتا ہے۔ شامیر کی طرف سے ہمیشہ ہی اسے پریشانی سہنی پڑی تھی، تذلیل سہنی پڑی تھی، مار سہنی پڑی تھی۔ جو محبت ملی وہ بھی مطلب کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بٹھایا اور بولا، ایک بیوی کے لیے سب کچھ اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ شامیر نے کہا۔ پھر سے زندگی روٹین میں آ گئی تھی، سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ کچھ عرصہ تو شامیر ایمان کے آگے پیچھے گھومتا رہا، پھر ایمان نے محسوس کیا کہ وہ زیادہ وقت پھر سے باہر سے گزارنے لگا ہے۔ ایمان اس سے کوئی بات کرتی تو وہ روکھا سا جواب دے دیتا۔ اس کے رویے میں واضح بدلاؤ محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا، اس کی وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ شام کو شامیر گھر آیا تو ایمان نے اس سے پوچھا۔ سکون سے گھر میں داخل تو ہو لینے دیا کرو، تھوڑا بیٹھنے دیا کرو، سانس لینے دیا کرو۔ جب بھی گھر آتا ہوں ایک سوال کرتی ہو، یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے، چائے لاؤں؟ میں بیزار ہو گیا ہوں ان باتوں سے، شامیر نے بیزاری سے کہا اور چارپائی پر لیٹ گیا۔ ایمان دیکھتی رہ گئی۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس پر غصہ کرنے لگا، جن باتوں میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ باتیں نارمل ہوتی تھیں اور ان میں بھی وہ غصہ کرتا تھا۔ ایمان کا دل بجھ گیا۔ دن کو تو وہ باہر ہی رہتا تھا، اب رات بھی وہ باہر ہی گزارتا تھا۔ اکثر رات دیر سے گھر آتا تھا جب ایمان سو چکی ہوتی تھی۔ جی تو دوستو،
کہانی کا چوتھا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔